نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی دل کا مریض علاج کراتے کراتے جب آسٹریلیا کی طرف رخ کیا، وہاں پر ایک مشہور ڈاکٹر ماہر امراض قلب کے پاس گیا تو اس نے اس کا جب مکمل معائنہ کیا، معائنے کے بعد اس کو کچھ دوائیاں دی اور پھر کہا کہ میری فیزیو ورڈ میں آپ نے 8 دن تک ٹریننگ کرنی ہے، وہ 8 دن آپ نے ایک ورزش کرنی ہے۔ تو جب دیکھا گیا وہ ورزش وہ خشوع خضوع اور تسلی والی نماز ہی تھی۔ جب وہ مریض وہ ورزش کرنے لگا تو ڈاکٹر نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ورزش کر رہے ہیں، وہ ورزش آپ نے اتنی جلدی سیکھ لی، حالانکہ میرے پاس یہاں پر جب کبھی دل کا مریض آتا ہے تو وہ 8 دن کے اندر بمشکل سیکھ لیتا ہے، آپ نے تو پہلے سے اتنی جلدی سیکھ چکے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے عبادت میں شامل ہے، یہ جو آپ ورزش ہمیں کرا رہے ہیں یہ بالکل نماز ہی کے مشابہ ہیں اور یہ ہمارے عبادت میں شامل ہے، یہ ہماری عبادت ہے، ہم روز اس کو 5 دفعہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے 2 دن کے اندر ہی اس کو واپس رخصت کر دیا اور یہ نصیحت کی کہ آپ نے اس ورزش کو آپ نے بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کو دنیا میں یہ جو مرض میں مبتلا ہیں یہ اس کی وجہ سے آپ کا یہ مرض دور ہو جائے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہی مل رہا ہے کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو کمزور نہ سمجھیں، اس کو صرف اخروی فائدے کی طرف نہ سوچیں کہ ہمیں صرف اس کا اخروی فائدہ ملے گا، بلکہ اخروی فائدوں کے ساتھ ساتھ اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا مرض ہے دل کا، جس کی وجہ سے لوگ اکثر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا مرض، اس مرض کا علاج کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ جو حدیث میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں کہ اٹھو اے لوگو، جو آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو آگ جلا رکھی ہے اس پر پانی ڈالو۔ چنانچہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز ادا کر دیتے ہیں، اور وہ جو آگ جلائی ہوئی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو گناہ ہو گئے ہوتے ہیں وہ اس پر پانی ڈال دیتے ہیں نماز ہی کے ذریعے سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جو یہ باتیں ہیں کہ اسلام کا احکامات جو ہیں، جتنے بھی اچھے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا فائدہ ایک تو دنیا میں بھی ہوگا اور ایک آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں تو یہی فائدہ ہے کہ آپ نے جب دیکھ لیا کہ ماہر امراض قلب آسٹریلیا کا جو بڑا ڈاکٹر ہے اس نے سائنسی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ جو نماز کی جو ورزش ہے، یعنی جو نماز ہے، وہ ان لوگوں کے نزدیک یہ ورزش ہے، ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ہم اس کو ورزش نہیں کہیں گے، لیکن سائنسی طور پر ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ سائنسی طور پر بھی اس نماز کے ادا کرنے میں فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ دل کا مرض جو انتہائی بہت بڑا مرض ہے اور اس کی وجہ سے آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان احکامات کو سمجھنے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کا ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔